الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. محترم حضرت مولانا سعید صاحب اور دیگر اساتذہ کرام اور باہر سے جو آنے والے مہمانان احترام اور اسی طرح اس محلے کے اس مسجد کے جو مصلین حضرات ہیں وہ سب کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. کافی دیر سے ہم یہ پروگرام دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے. بڑا دلکش اور دلربا یہ پروگرام ہوا. شاید ایسا پروگرام کئی مہینوں کے بعد وجود میں آیا. ہم اللہ کا احسان مانتے ہیں. اب آئندہ کبھی اس طرح کے جو پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے چلے آئے, اللہ تعالی ہماری بد اعمالیوں کی شامت کی بنا پر بند نہ فرمائے. میں تو یہی سمجھتا ہوں, ورنہ اس کا احساس مرنے کے بعد ہوگا. میرے پاس تو یہی باتیں ہیں. دنیا میں نقد بات میں نہیں آپ کو سناؤں گا. ان سب کا صلہ انشاءاللہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. ایسے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتے ہیں, لیکن ہماری ناقدری کی بنا پر ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے کتنا بدلہ دیا ہے. سب سے بڑا بدلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ دل کا سکون عطا کرنا. آپ نے یہ پروگرام دیکھا, حقیقت میں سکینت محسوس ہوتی, اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی. اور اس مجلس کو آپ معمولی نہ سمجھیں. یہ جو مجلس ہے نا اتنی مبارک ہے کہ برکتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان حفاظ کو میں تو کیا مبارکبادی پیش کروں اور ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو.
ان کو تو مبارکبادی، دنیا کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، دنیا پیدا ہونے میں ابھی 1000 سال باقی تھے، اس وقت سے فرشتوں نے مبارکبادی ان کو دے دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے سورہ یاسین کی اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ وہ تلاوت کیسی ہوتی بتاؤ مسلمان؟ اللہ تلاوت فرما رہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ العزیز حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ہم اپنے کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے اور کانوں سے اللہ کی تلاوت بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ اور یہی مجلس ہے انشاءاللہ سبب بنے گی جنت میں دخول۔ بہت ساری احادیث ہے اس پر، مختصر میں آپ کو اشارہ کروں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ یہ وقت تو ایسا ہے کہ کنواں جواب دے دیتے، اور خاص کر کے دماغ۔ اللہ کا احسان ابھی بھی کہ اللہ توفیق دیتے ہیں بولنے کی، پورا دن مصروفیت رہتی ہے الحمدللہ، 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اللہ کا احسان مانتا ہوں، میں اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا، ہر وقت کتاب اور مطالعہ پڑھنا اور پڑھانا۔ 10 بجے میں تھک جاتا ہوں، 11 بجے تک مطالعہ رہتا ہے الحمدللہ، لیکن 10 بجے کے بعد دماغ بھی جواب دے دیتا ہے کہ ایسے وقت میں مجھے دعوت دی گئی بولنے کی۔ بس اللہ ہی خیر فرمانا اور اللہ ہی صحیح توفیق کہ آپ دعا فرمانا۔ میں حافظوں سے درخواست کروں گا ان کی دعا تو قبول ہوتی۔ حدیث میں ہے جس وقت قرآن ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتا ہے۔ ایک مرتبہ قرآن کو ختم کیا، ایک درخت، اب جتنی مرتبہ ختم کریں گے اتنے درخت لگتے جائیں گے، اتنی بڑی جنت ملے گی۔ اور وہاں کا درخت چھوٹا موٹا نہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے، اتنا بڑا، اتنا طویل اور اتنا پھیلا ہوا، ایک درخت اتنا بڑا ہوگا اور پھلوں سے بھرپور ہوگا۔ وہ ثمرہ ہمیں وہاں ملے گا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس کا پھل جو ہے اور اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ کل قیامت کے دن میں خاص کر کے حفاظ کے لیے خطاب کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی ضمناً اور حفاظ کے والدین کو خوشخبری اور مبارکبادی سناتے ہوئے یہ میں خطاب کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ صرف روایت بیان کرتا ہوں، مفہوم اس کا۔ کل قیامت کے دن آدمی پریشان ہوگا، سہارا تلاش کرے گا، مجھے کوئی سہارا مل جائے۔ تو ایسے وقت میں ایک تھکا ماندہ صورت میں ایک آدمی آئے گا حافظ قرآن کے پاس۔ آدمی تھکا ہوا ہو تو اس کی کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ اس حالت میں وہ آدمی آئے گا حافظ قرآن کے پاس اور کیا کہے گا معلوم؟ کیوں پریشان ہے؟ تو مجھے پہچانتا نہیں؟ حافظ کہے گا اللہ میں نہیں پہچانتا۔ وہ کہے گا میں قرآن ہوں۔ قرآن کو اللہ شکل دے گا، مختلف اوقات میں مختلف شکلیں ہوگی۔ اس حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو تھکا ہوا آدمی ہو اس کی جو شکل ہوتی ہے، اس کی جو صورت ہوتی ہے، اس شکل میں حافظ قرآن کے پاس قرآن تشریف لائے گا اور یوں کہے گا تو مجھے پہچانتا نہیں، خدا نہیں پہچانتا میں، تو وہ کہے گا میں قرآن ہوں، آج میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں۔ دنیا کے تاجر انہوں نے ثمرہ حاصل کر لیا اپنی تجارت کا، اب تیری تجارت کا ثمرہ حاصل کرنے کا وقت آیا ہے، تو آج میں تجھے بدلہ دینے کے لیے آیا ہوں۔
یہ الفاظ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ پڑھے اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. تو وہ کیا بدلا ہوگا؟ قرآن کہے گا آج میں تجھے بدلا دوں گا. دنیا کے تاجروں کو تو بدلہ مل چکا ہے، آج تیری تجارت کو میں بدلا دوں گا. یہ بدلہ یہ ہوگا تیرے دائیں ہاتھ میں بادشاہت میں دوں گا اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دوں گا اور تیرے سر پہ عزت کا تاج پہناؤں گا اور تیرے والدین کو جنت میں داخل کروں گا اور 2 جوڑے دوں گا اور وہ 2 جوڑے وہ ایسے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک جوڑے کی قیمت پوری دنیا کی دولت نہیں چکا سکتی. اتنا قیمتی جوڑا ہوگا جو والد کو پہنایا جائے گا اور بچے کی ایک ایک آیت کے بدلے میں والدین کے درجات کو جنت میں بلند کیا جائے گا. یہ حدیث کا مفہوم. تب پتہ چلے گا جن والدوں نے اپنے بچے کو حافظ نہیں بنایا. دیکھو یہ بچے ابھی اعلان ہوا دنیا کی ڈگریاں بھی حاصل کرنے والے ہیں تو اس کے ساتھ بھی حافظ بن سکتا ہے. اس نے کہا کہ نہیں بنے، بلکہ حفظ قرآن کی برکت ایسی ہے، کلام مجید کی برکت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ذہن کو تیز فرما دیتے ہیں، ذہن اور دماغ کو کھول دیتے ہیں. دنیا کے علوم کو اور دنیا کے ہنر اور فنون کو اس کو حاصل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. حافظ قرآن کے لیے حافظ قرآن کا دماغ جتنا اسکول میں چلتا ہے، کالج میں چلتا ہے، اور اسی طرح ان ہنر اور فنون کو حاصل کرنے کے پیچھے ان کی جو تبدو جتنی کوشش ہوتی ہے ایسی دوسرے کی نہیں ہوتی. اگر آپ کو معلوم کرنا ہو تو ایسے 2 بچوں کو سامنے کھڑے کر لو تو حافظ قرآن آگے نکل جائے گا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. خیر یہ تو زندہ ایک بات یاد آئی تھی مبارکبادی پر. تو وہ حدیث میں سنا رہا ہوں کہ اللہ جب کلام فرمائے گا کیسا کلام ہوگا. ابھی دنیا کا وجود نہیں ہوا تھا، ابھی دنیا پیدا نہیں ہوئی تھی. اس کے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی تھی. فرشتوں کے سامنے انشاءاللہ العزیز اللہ کی تلاوت سے ہم بھی محروم نہیں ہوں گے. کل قیامت کے دن میدان مسجد میں مسلمانوں میدان مسجد کب قائم ہوگا معلوم؟ جمعہ کے دن. اسی لیے علماء فرماتے جمعہ کے دن مسجد جلدی آیا کرو. اگر جمعہ کے دن تم مسجد جلدی آؤ گے اور قریب میں بیٹھو گے، امام سے قریب میں بیٹھو گے، کل قیامت کے دن میدان مسجد میں جو اللہ تعالیٰ کا دربار لگے گا، اللہ کا تخت لگے گا، اللہ کا عرش ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ برازمان ہوں گے، تمام انبیاء بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے فرشتے ہوں گے. ایسے وقت میں اگلی صف میں کس کو جگہ ملے گی؟ جو جمعہ کے دن جلدی مسجد آتا ہے اس کو. یہ تو ایسی فضیلت ہے واقعی کہ آدمی 11 بجے سے مسجد میں آتا ہے. اور انشاءاللہ العزیز آپ عادت کو بناؤ، جلدی عادت تلاوت کرو، صلاۃ تسبیح پڑھو، ذکر کرو، دعا کرو، درود شریف پڑھو، پھر بعد میں دیکھنا پورا ہفتہ کیسا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نقد بدلا دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں تو ہے ہی، لیکن دنیا میں وہ سکون عطا فرمائیں گے، وہ عافیت، وہ راحت عطا فرمائیں گے، وہ سکینت کو نازل فرمائیں گے، وہ رحمتوں سے مالا مال فرمائیں گے جن رحمتوں جن سکینتوں کو دنیا داروں تصور بھی نہیں کر سکتے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکون عطا فرمایا، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو زبردستی ہمارے پاس آ رہے تلواریں لے کر اور یوں کہے اللہ نے آپ کو جو سکون عطا فرمایا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ دولت دو، اگر نہیں دو گے تو ہم آپ کی گردن کو تلوار سے اڑا دیں گے. لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ہمیں کیا سکون ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. سکون کا پتہ نہیں، ورنہ یہ دنیا والے ہمیں چین سے جینے نہ دیں گے. وہ سکون ہے اللہ والوں کے پاس، یہ نقد فائدہ ہے. اصل تو سکون ہے، اصل تو سکینت ہے. مال اصل نہیں ہے، کروڑوں روپیہ ہو اس کے پاس لیکن سکون نہ ہو، چین نہ ہو، بے چین ہو، بے قرار ہو، پریشان ہو، ہر وقت مشکل کا شکار ہو اور مسائل کا اگر وہ شکار ہو تو وہ دولت کس کام کی؟ یہ تو عذاب ہے، یہ تو وبال ہے. قرآن مجید میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ مال، یہ دنیا انسان کے لیے وبال بھی ہے اور اسی طرح اس کے لیے عذاب بھی ہے. تو یہ کس کے لیے سکون کا سبب بنتی ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کا حکم مانے، اللہ سکون عطا فرما دے. تو جمعہ کے دن جو جلدی آتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان مزید میں اس کو آگے جگہ دیں گے.
اور پھر بعد میں کیا ہوگا معلوم؟ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے. لحن داؤدی مشہور ہے، اتنی عجیب قرات کرتے تھے زبور کی. حضرت داؤد علیہ السلام پرندے ٹھہر جاتے تھے، پرندے بھی اور اسی طرح پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر کرتا تھا. آپ اندازہ لگاؤ ان کی قرات کے اندر کیا کشش ہوگی کہ پرندے ٹھہر جاتے تھے، پرندے سایہ کرتے تھے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ قرات کرنے لگتا تھا. کیا سما بنتا ہوگا، اتنا بہترین. تو اس وقت داؤد علیہ السلام کو سب سے پہلے اسٹیج پر بلایا جائے گا. جس طرح ہمارے اناؤنسر کب سے اعلان کر رہے ہیں کہ فلانے آوے، فلانے نعت پڑھے، فلانے مطلب کی قرات کرے، اس طرح اناؤنسر ہوگا اور سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے گا. وہ قرات کریں گے، ایسی قرات ہوگی لوگ کہیں گے کہ ہم نے ایسی قرات تو آج تک کبھی نہیں سنی. یا اللہ کیسی قرات ہوگی مسلمانوں. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، بڑی مبارک مجلس ہے، اللہ دعا قبول فرما دے کہ وہ میدان ہمیں نصیب فرما دے، وہ جنت نصیب فرما دے. مرتے دم تک اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے. اگر ایمان پر قائم ہوں گے تو جنت ملے گی. معلوم نہیں مرنے کے وقت کیا ہمارا حشر ہوگا یا مرنے سے پہلے ہماری کیا حالت ہوگی، ہمیں پتہ نہیں. لیکن اللہ سے یہ مبارک مجلس میں سب کے لیے، اپنے لیے اور ہماری اولاد پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ سب کے ایمان کی اللہ حفاظت فرما رہے اور ایمان پر خاتمہ ہو اور وہ دولت سے ہمیں نوازے جس دولت کے بارے میں حدیث میں یہ آیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت فرمائیں گے، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، ایک دوسرے پر گرنے لگیں گے. ایسی قرات ہوگی کلام مجید کی، جب وہ قرات سے فارغ ہو جائیں گے تو لوگ سب اش اش کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس سے بھی بہتر قرات سننی ہے. لوگ کہیں گے اس سے بہتر کون سی قرات؟ لیکن آپ کہو تو صحیح کہ ہمیں سننی ہے، کیوں نہیں سناؤ. اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے محمد آؤ اسٹیج پر اور قرات سناؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے. سورہ یاسین ہر چیز کا دل ہوتا ہے. سورہ یاسین کلام مجید کا دل ہے. لکل شیء قلب وقلب القرآن سورۃ یاسین. تو سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے. اس سے بھی اچھی اور بہتر اور عجیب انداز میں لوگ یوں کہیں گے یہ تو ایسی قرات ہے کہ ایسی قرات تو کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا. سورہ یاسین کی تلاوت سے جب فارغ ہو جائیں گے تمام لوگ بے ہوشی کے عالم میں ہوں گے. جب ہوش میں آئیں گے اللہ پھر اعلان فرمائے گا کہ اس کے بعد اور آپ کو قرات سننی ہے اس سے بھی بہتر. تو لوگ کہیں گے اس سے بہتر والی قرات ہو سکتی ہے. تو کہا اب میں خود سناؤں گا. اللہ سنائیں گے. اندازہ لگاؤ وہ قرات کیسی ہوگی مسلمانوں. اللہ سنائے گا. جس اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لحن داؤدی سے مالا مال فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب انداز کی قرات سے مالا مال جب فرمایا تو اللہ تو خود دوسروں کو کی تمام نعمتوں سے مالا مال کرنے والے ہیں. تو اللہ کی قرات کیسی ہوگی؟ اللہ کس آواز میں مطلب کی قرات سنائے گا ہمیں تصور نہیں آ سکتا. ہم اپنے آنکھوں سے آج تک دنیا میں ایسی آواز اور اس آواز کو نہیں سنا، نہیں دیکھا، نہیں قلب میں تصور آ سکتا ہے. کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسی قرات کرتا ہے. سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ. اس وقت آتا ہے کتابوں میں، روایت میں آتا ہے، آدمی جتنے بھی وہاں جنتی ہوں گے، سننے والے ہوں گے، اللہ کی قرات سن کر بے ہوش ہو جائیں گے. جب سورہ رحمان کی تلاوت پوری ہوگی لوگ بے ہوش ہوں گے. پھر بعد میں فرشتوں سے کہیں گے ان کو ہوش میں لاؤ. کیوں کہ جنت کے حوریں ان کی جو ہے وہ انتظار میں ہیں اور جنت کی نعمتیں ان کے انتظار میں ہیں. مسلمانوں تب پتا چلے گا کہ جنت کیسی ہے. اس وقت خون کے آنسو بہاؤ گے کہ کاش کہ میں اپنے بچے کو، 2 بچے ہیں تو ایک بچے کو حافظ قرآن بناتا، ایک بچے کو عالم دین بناتا. اس کی قدر یہاں نہیں آخرت میں ہوگی. یہاں تو ان کی قدر 5,000 7,000 10,000 تنخواہ ہے. آج کوئی والد اپنے بچے کو حافظ اور عالم بنانے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ہمارے بچہ اگر عالم بن گیا تو اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ بہت 10,000 15,000. ارے یہ مت دیکھو اللہ تعالیٰ 10,000 میں کیا برکت دیتے ہیں، کیا عزت دیتے ہیں. اور مرنے کے بعد جو عزت ہوگی، بڑے بڑے بادشاہ لوگ للچائیں گے، منہ میں سے پانی نکلے گا اور یوں حسرت کریں گے کاش کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیں جیسے محمود بیگڑا تھا. انہوں نے یہی کہا
کہ میرا کوئی بچہ حافظ نہیں، تو ان کا بچہ خلیل بڑودہ میں آ گیا دلی سے، اور مسلسل 2 سال محنت کی، نہیں رات کو سوتا تھا، ایسی محنت کرتا تھا کہ جب تک میں حافظ نہیں بنوں گا وہاں تک میں آرام نہیں کروں گا، ہاں اگر مجبور ہو جاؤں سونے سے تو میں تھوڑی دیر سو جاؤں گا، لیکن میں آرام نہیں کروں گا جب تک میں پورا مکمل حافظ قرآن نہ بنوں۔ تو خلیل ان کا جو شہزادہ تھا 2 سال میں حافظ قرآن بن گیا۔ پھر بعد میں کیا واقعہ ہوا، بڑی لمبی تفصیل ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ابھی تک دنیا کو اللہ نے پیدا بھی نہیں کیا تھا، اور 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی تھی فرشتوں کے سامنے۔ تو فرشتوں نے جب یہ تلاوت سنی تو کہا یہ کیا ہے؟ اللہ نے جواب دیا یہ میرا کلام ہے، یہ کلام میں نازل کرنے والا ہوں آئندہ ایک امت پر۔ تو فرشتوں نے اس وقت کہا تھا، حدیث میں ہے، دیکھو میں نے کیا کہا ابھی کہ میں تو ان بچوں کو کیا مبارکبادی پیش کروں، ان کے والدین کو کیا میں مبارکبادی پیش کروں کہ تمہیں برکتیں حاصل ہو، دنیا میں بھی برکتیں، آخرت میں بھی برکتیں، مرنے کے بعد بھی برکتیں۔ ارے فرشتوں نے دنیا کے وجود کے 1000 سال پہلے ان کے لیے تو برکت کی دعا کر دی ہے اور ان کو مبارکبادی پیش کر دی ہے۔ وہی فرشتوں کی مبارکبادی میں اپنے واسطے سے ان بچوں کو بھی دیتا ہوں اور ان کے والدین کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ان کے اساتذہ کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ تو فرشتے کیا کہیں گے اس وقت جب اللہ تعالیٰ تلاوت سے فارغ ہو جائیں گے؟ فرشتے کہیں گے مبارک ہے وہ امت جس امت پر یہ کلام مجید نازل ہوگا۔ یہ دعا ہو چکی، آگے فرمائیں گے مبارک ہے وہ سینے جس سینے میں یہ کلام مجید محفوظ ہوگا۔ اے مسلمانوں، ان بچوں کے سینوں کو معمولی مت سمجھو، ان بچوں کا سینہ جو کلام مجید ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اب یہ سینہ عام انسانوں جیسا سینہ نہیں ہے، بلکہ یہ سینہ شیخ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بچہ حافظ ہو گیا اس کا سینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے مشابہ ہو گیا۔ ان کا سینہ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو تھا نا کلام مجید تھا، تو ان کے سینے میں بھی کلام مجید آ چکا، تو وہ یہاں مشابہ ہو چکا۔ ان دونوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ، ان کا سینہ دونوں کا مشابہ ہو چکا۔ اب آپ ہی بتاؤ کہ جن کا سینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے جیسا ہو تو وہ کتنا قدرواں ہوگا، وہ کتنی عظیم ہستی ہوگی، اتنا اونچا ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس کی قیمت پوری دنیا نہیں چکا سکتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے۔ جب قرآن کی ایک آیت سکھا دیتے بغور سننا، اس قرآن کی نعمت کو معمولی مت سمجھو مسلمانوں۔ آج ہمارے دنوں سے قدر نکل چکی ہے، اگرچہ مولانا نے پہلے اعلان فرمایا کہ حقیقت میں ہمارے گجرات کا جو نظام مکاتب کا اور اسی طرح پڑھائی کا وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں ابھی کمی ہے۔ جیسی عظمت ہونی چاہیے، جیسی اس کی کوشش ہونی چاہیے، ابھی بہت کمی ہے، اس میں اور ترقی کرنی چاہیے اور اضافہ کرنا چاہیے۔ والدین کو اپنے اولاد کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد گھر پہ اس کی تلاوت کرتی ہے یا نہیں، اس کی کوشش محنت کرتی ہے کہ نہیں۔ یہ بہت ضروری ہے مسلمانوں۔ صرف اساتذہ کے ذمے بچوں کی محنت نہیں ہے، بچوں کی ترقی نہیں ہے، بلکہ اساتذہ سے بھی زیادہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس خوش فہمی میں نہ رہے ہم، یاد رکھنا اپنے آپ کو کوتا سمجھے، ورنہ شیطان راستہ مار دے گا، ہماری راہ کو مار دے گا، ہمیں کہیں گمراہ نہ کر دے گا۔ ہم اللہ کا احسان مانیں، تھوڑا بہت دوسرے جتنے بھی صوبے ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے گجرات میں جو نظام ہے واقعی اگر ہم اللہ کا احسان مانتے ہیں، ناشکری ناقدری نہیں کرتے، پر جب اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کمی ہے اس کمی کو تو اللہ پور فرما دے، جبر نقصان فرما دے۔ تو یہ جو حافظ قرآن ان کے سینوں میں جو کلام مجید محفوظ ہو چکا ہے اس کو معمولی مت سمجھو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، تو ایک آیت جب پڑھاتے تھے تو کیا فرماتے تھے معلوم؟ استاد کی بھی ذمہ داری ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے
کیا پتا چلتا ہے کہ استاد اپنے طالب علم کو جب ایک آیت پڑھاوے، اس کو سکھاتے ہوئے ایک رکوع اس کو آ جائے تو اس کے دل میں یہ بات بٹھاوے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر آیت پر یوں فرماتے تھے، اے بیٹا یہ جو آیت تم نے سیکھی ہے اس آیت کی قیمت پوری دنیا کی قیمت نہیں چکا سکتی۔ یہ ہے عظمت۔ تو کتنی آیتیں ہیں کلام مجید میں، تو کتنا قیمتی ہے، اس کی قیمت کوئی نہیں چکا سکتا۔ ایک مختصر واقعہ یاد آیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، بہت بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے علوم سے نوازا تھا، بڑے حالات ہیں، وقت کافی ہو چکا اس لیے بہت تفصیل میں نہیں جاتا۔ ان کے زمانے میں ایک آدمی نے قسم کھا لی، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، اس نے اللہ سے قسم کھائی، نظر مانی اور یوں کہا اگر میرے یہاں اولاد ہوئی تو میں اس کو دونوں جہاں کی دولت سے مالا مال کروں گا۔ بس مارے خوشی کے یہ لفظ زبان سے نکل گیا، اس نے سوچا نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، نظر مان لی، قسم کھا لی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا اس کے گھر بچی کی پیدائش ہوئی، لڑکی کی پیدائش، لڑکی بڑی ہوئی، 5-6 سال کی ہوئی۔ اب اس کو فکر ہوئی کہ میں نے تو نظر مانی تھی، میں نے تو قسم کھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے تو میں اس کو دونوں جہاں کی دولت سے مالا مال کروں گا۔ اور میں دونوں جہاں کی دولت کہاں سے لاؤں گا؟ ایک محلے کی دولت میرے پاس نہیں، ایک گاؤں کی دولت میرے پاس نہیں، تو شہر کی کہاں سے لاؤں گا؟ پورے ملک کی کہاں سے لاؤں گا؟ پوری دنیا کی کہاں سے لاؤں گا؟ ارے دنیا کا مالک بھی بن جاؤں تو آخرت کی دولت میں کہاں سے لاؤں گا؟ یہ سوچ میں پڑ گیا۔ اب یہ پریشان ہے، وہ زمانہ خیر کا زمانہ تھا، اس طرح کی زبان سے بات نکلتی تھی، وہ بے چین ہو جاتے تھے کہ اس بات کو میں پوری کیسے کر سکوں گا، اس لیے وہ پریشان تھا، ادھر ادھر بار بدر وہ ٹھوکریں کھاتا تھا، ہر عالم کے پاس جاتا تھا، عالم نے تو یہی کہا، ہر عالم نے یہ جواب دیا کہ تم قسم میں ہاں نہیں سوچ چکے، اس کا قسم کا کفارہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اتنے میں کسی نے کہا آپ بہت بڑے ایک امام ہیں، اسی طرح آپ رجوع فرمائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اطمینان ہو جاوے، آپ کا مسئلہ حل ہو جاوے، آپ کی طبیعت کے مطابق انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ ان کے پاس جاؤ، بڑے عالم ہیں، بڑے مطلب کے دور اندیش ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے مالا مال فرمایا۔ تو کہا وہ کون سے؟ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں آئے، ان سے کہا، اپنا واقعہ سنایا کہ اس طرح کی میں نے قسم کھائی ہے، اس طرح کی میں نے نظر مانی اور اللہ نے مجھے لڑکی سے مالا مال فرمایا، لڑکی مجھے عطا فرمائی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جس بندے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، رحمت اتارنا چاہتا ہے، اس گھرانے میں سب سے پہلے بچی کا وجود ہوتا ہے، بچی کی پیدائش ہوتی ہے، اس لیے بچی کی پیدائش کو یہ معمولی مت سمجھو اور اس کو نفرت کی نظر سے اور اس کو ناپسندیدگی کی نظر سے مت دیکھو، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ رحمتیں لے کر آتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے یہاں بچی پیدا ہوئی اور میں نے تو یہ نظر مان لی ہے، قسم کھا لی ہے، تو اس کا حل بتاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا اس کا حل بڑا آسان ہے، بغور سننا اس واقعے سے، اور بالکل صحیح فرمایا۔ آپ کو میں دلیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، بالکل صحیح فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ تو امام تھے، وہ تو مجتہد تھے، ان کا تو مسلک چلا جس طرح ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک چلا ہے۔ مجتہد تھے، مسائل کا استنباط فرماتے تھے قرآن اور حدیث سے، تو انہوں نے مسئلے کا استنباط فرمایا اور یوں فرمایا آپ قسم میں حارث نہیں ہو سکتے، آپ اپنی قسم پوری کر سکتے ہیں اگر یہ بچی تھوڑی سمجھدار ہو جائے، اس کو مکتب میں داخل کر دو اور اس کو قرآن سکھا دو، چاہے نازلہ سکھا دو، چاہے حفظ قرآن سکھا دو۔ اگر تم نے نازلہ سکھا دیا اور جب بچی شادی کے لائق ہو جائے، نکاح کے لائق ہو جائے، شادی کرا دو اور شادی کے بعد قرآن کا تحفہ دے دو، تو آپ اپنی قسم میں پورے ہو جائیں، اتر جائیں گے، حانث نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ قرآن ایسی دولت ہے جو دونوں جہاں کی دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ان بچوں نے جو قرآن کو حفظ کیا ہے، سن لینا، دونوں جہاں کی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ والدین کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ان بچوں کو معمولی مت سمجھنا،
حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی اللہ والا ہمارے شہر میں آ جاتا ہے، ہماری مسجد میں آ جاتا ہے، ہماری کسی محفل میں آ جاتا ہے، سب ان کو ملاقات کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ارے یہ حفاظ قرآن اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ فرما لیا ہے، تو اہل اللہ سے یعنی ان سے بھی زیادہ ان کا مرتبہ ہے، اس لیے کہ کلام اللہ ان کے سینے میں ہے۔ بیت اللہ کی جیسی عظمت، اس سے زیادہ عظمت کلام اللہ کی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اہل اللہ آ جاتا ہے ہم ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، تو ان اہل اللہ سے دعا کی درخواست کرو، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ یہ تو حدیث میں صراحت کے ساتھ ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت اونچی۔ تو یہ جو قرآن کی جو دولت ہے یہ دونوں جہاں کی دولت سے اونچی ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک آیت حدیث میں آتا ہے، غالباً جمع الفوائد کے اندر ہے، آیت واحدہ خیر عند اللہ من السماوات والارض وما فیہن، ثابت ہو گیا۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک آیت آسمان اور زمین اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اگر کوئی افضل، اس سے بہتر اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو کلام مجید کی ایک آیت، تو پورا کلام مجید اگر جو حاصل ہو جائے تو کتنی بڑی دولت، دونوں جہاں کی دولت سے بھی اونچی۔ اس کو میں ایک واقعے سے بات سمجھاؤں، بہت لمبی تفصیل ہے، جو بات یاد آئی الحمدللہ۔ شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات میں ایک عجیب بات، علمی نکتہ بیان فرماتے ہیں۔ ان کی باتیں عجیب ہوتی ہیں، بڑی گہری ہوتی ہے ان کی بات۔ علامہ ابن عربی کی باتیں بڑی عجیب، علامہ ابن قیم، علامہ ابن تیمیہ کی باتیں بڑی حکمت سے بڑی ہوئی ہے۔ ایسی باتیں ہمارے علماء دیوبند میں سے حضرت تھانوی رحمت اللہ کی باتیں بڑی حکمت سے بھرپور ہوا کرتی ہے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا، شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے، میں ایک ملفوظ سناؤں، ذرا دھیان سے سننا۔ کیا فرماتے ہیں شیخ مجدد الفسانی؟ وہ فرماتے ہیں آج پوری دنیا میں جو برکت ہے وہ رمضان المبارک کی بنا پر ہے، اور رمضان المبارک اتنا زیادہ مبارک کیوں ہے، برکتوں والا کیوں ہے؟ اس بنا پر کہ اس کے اندر آخری عشرہ ہے۔ آخری عشرہ پورے رمضان جو ہے نا اس کا جوہر ہے، اور یہ فرمایا آخری عشرے کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر شب قدر ہے۔ آخری فرمایا کہ شب قدر کی اتنی فضیلت کیوں ہے، تو پتہ چلا آپ کو کہ شب قدر کی بنا پر آخری عشرے کی فضیلت، آخری عشرے کی بنا پر رمضان کی فضیلت، رمضان کی بنا پر پوری دنیا کی فضیلت، پوری دنیا میں برکتیں، آخرت میں بھی برکتیں، ساری برکتیں شب قدر کی بنا پر۔ لیکن شب قدر کی برکت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں کلام مجید نازل ہوا، تو کلام مجید کی بنا پر ساری برکتیں ہیں۔ یاد رکھنا اس بات کو۔ تو جتنی بھی برکتیں ہیں ساری برکتوں کا مرجع کلام مجید ہے۔ کلام مجید جب تک ہے وہاں تک یہ دنیا کا وجود ہے۔ کلام مجید کو جب اٹھا لیں گے قیامت سے پہلے تو اس دنیا کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بھی فنا فرما دے گا، اس دنیا کو برباد فرما دے گا، اس لیے کہ کلام مجید کی بنا پر دنیا کا وجود ہے۔ اور اسی طرح جب کلام مجید کی بنا پر ہے تو جنہوں نے اپنے سینے میں کلام مجید کو محفوظ فرما لیا، اللہ ان کی کیسی حفاظت کرے گا بتاؤ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے ایک عجیب بات بیان فرمائی اپنی تفسیر میں۔ اگر ان فتنوں کے زمانے میں، یہ کتنے خطرناک فتنے ہیں آج مسلمانوں، سب سے بڑا فتنہ آج پوری دنیا کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایمان سے اور اسلام سے دور کر دیا جا رہا ہے۔ اسلام کی جو عظمت ہے اور اپنے نبی، اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اپنا مال بھی لٹا دیتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اس جذبے کو دور کرنا ہے۔ آج پوری دنیا اس کوشش میں ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، سب سے بڑا مطلب کہ جو حملہ ہے کافروں کا، غیروں کا، یہود و نصارہ کا مسلمانوں کے خلاف کہ ان کے اسلام کو خیر بات کر دیا جائے، ان کے اسلام سے دل برداشتہ کر دیا جائے، اسلام کی عظمت کو دل سے نکال دیا جائے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے عجیب بات بیان فرمائی، اگر ان فتنوں سے بچنا ہے، ہمیں بچنا ہے،
ہمیں اپنی حفاظت کروانی ہے. تو دیکھو اللہ نے ہماری حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے اپنے کلام مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. اپنے آپ کو کلام مجید سے وابستہ کر دو تو کلام مجید کی برکت سے کلام مجید کی بھی حفاظت ہو جائے گی, اور جس نے اپنے آپ کو کلام مجید سے وابستہ کیا اللہ اس کی بھی حفاظت فرما لے گا. تو یہ کوئی معمولی فضیلت ہے, کتنی بڑی فضیلت. تو یہ جو دولت ملی ہے کلام مجید کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی, یہ بہت بڑی دولت ہے. مرنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہمارا مرنے کے بعد شروع ہوگا, تو وہاں سے اس کی برکتیں زیادہ ظاہر ہوتی. ابھی سے تو تھوڑی برکت, ارے دنیا ہے کیا, دنیا تو معمولی ہے. ایک مختصر واقعہ میں آپ کو دنیا کے بارے میں یاد آیا, میں سناؤں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے. کیوں جاتے تھے معلوم ہے؟ اللہ سے کلام کرنے کے لیے. وہاں اللہ سے کلام ہوتا تھا. ہمارے علماء فرماتے ہیں کیا عجیب بات یاد آئی مجھے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کو اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جانا پڑتا تھا, وہاں برکتیں حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا. آج ہمارا ہر بچہ کوہ طور بنا ہوا ہے, ہمارا ہر گھر کوہ طور بنا ہوا ہے. جس گھر میں کلام مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ کوہ طور ہے, اللہ سے کلام ہوتا ہے. جو برکتیں, جو نورانی رحمتیں کوہ طور پر نازل ہوتی تھی, وہی برکتیں, وہی رحمتیں, وہی خیر کثیر, وہی مستق والا معاملہ حدیث میں ہے. اللہ تعالیٰ اس گھر میں نازل فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے اور جس گھر میں بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ کوہ طور بنا ہوا ہے. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان بچوں کی تلاوت کو معمولی مت سمجھو. یہ جگہ ابھی جو تلاوت ہوئی ختم قرآن کی اتنی زبردست عظمت والی ہے, یہ نور ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا, یہ رحمتیں ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس وہ بصیرت نہیں, ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں جن آنکھوں کے ذریعے سے ہم بصیرت کو معلوم کر سکے, رحمتوں کو اور اللہ کی نورانیت کو محسوس کر سکے. وہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا. میری ہر بات مرنے کے بعد پر ہے, کریڈٹ پر ہے, کیش بات نہیں ہے میری. تو کوہ طور پر تشریف لے جا رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام, راستے میں ان کا ایک امتی ملا. امتی نے کہا حضرت میں بہت پریشان ہوں, کوئی تکلیف ایسی نہیں کہ جس سے میں دو چار نہ ہوں, میں ہر تکلیف کا شکار ہوں. اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ مجھے عافیت دے. خدا کوئی حرج کی بات نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کی پریشانی کو دیکھا, انہوں نے محسوس کیا کہ واقعی یہ میرا امتی پریشان ہے. کوہ طور پہ تشریف لے گئے. اللہ کو منظور تھا اس امتی کی دعا قبول کرنا, اس امتی کی امید کو پورا کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جاتے تھے اللہ سے کلام ہوتا تھا, تو پھر بعد میں اللہ کے کلام کی لذت کی بنا پر دنیا و ما فیہا سے بالکل بے ہوش جیسے ہو جاتے تھے, کوئی پتہ نہیں چلتا تھا, دنیا سے بے خبر ہو جاتے تھے. جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی, سب کچھ ہو گیا, اب موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے گھر پہ, تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ موسیٰ اور کوئی کام تو باقی نہیں رہ گیا؟ تو کہا کہ نہ کوئی کام نہیں, وہ بھول گئے تھے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ کسی امتی نے کوئی درخواست تو نہیں کی تھی آپ سے کہ دعا کرنا, کہ ہاں یا اللہ مجھے یاد آ گیا, ہاں اس امتی کے بارے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. وہ بیچارہ بہت پریشان ہے, بہت مشکل کا شکار ہے, بڑی تنگی کا وہ شکار ہے, ہر اعتبار سے, روزی کے اعتبار سے, بیماری کے اعتبار سے. یہ اللہ اس کا مسئلہ حل فرما دے, ان کو عافیت دے. اللہ نے فرمایا کتنی عافیت دوں, تھوڑی یا بہت؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ خود عافیت دینا چاہتے ہیں تو میں تھوڑی عافیت کیوں مانگوں؟ اللہ ہی خود دینا چاہتے ہیں یا اللہ مکمل عافیت دے دو. تو اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے مکمل عافیت دے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے کہ اپنی امتی کی ایک امید پوری ہو گئی. اب خوشی خوشی گاؤں میں آ رہے تھے, اور سب سے پہلا ان کی جھونپڑی پر تھی, مکان پر تھا, لاؤں نے ان کی خبر نہیں. تو وہاں تک پہنچے تو بہت سارے لوگ اکٹھے تھے, جمع ہوئے تھے. پوچھا یہاں کیوں جمع ہے؟ کہ ابھی ابھی اس آدمی کا انتقال ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے کہ اللہ تو نے تو دعا قبول فرمائی تھی کہ میں نے مکمل عافیت دے دی, یہ تو مر گیا. یہ تو سب سے بڑی مصیبت ہے, سب سے بڑی تکلیف ہے. آدمی مرنا نہیں چاہتا, جتنی لمبی زندگی ہو اور دنیا کی نعمتیں اس کو میسر ہو, ہر آدمی یہ چاہتا ہے. برا آدمی بھی یہ چاہتا ہے کہ میں نہ مروں,
کیوں؟ دنیا میں آنے کے بعد یہ تو ہمارے ابا جو آدم علیہ السلام ہے ان کی سنت ہے. جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو رو رہے تھے مجھے کیوں دنیا میں بھیجا, مجھے جنت میں رہنے دیتے, لیکن جب موت کا وقت آیا تو رو رہے تھے کہ مجھے مرنا نہیں ہے, مجھے وہاں نہیں ہے, مجھے دنیا میں رہنا ہے. یہ تو ہمارے ابا کی سنت ہے. دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو روتے ہیں, ہم کیوں آئے؟ بچہ کوئی بھی بچہ ہو, اگر شیطان اس کو کچو کے مارتا ہے اس بنا پر وہ روتا ہے, لیکن جب دنیا میں وہ آتا ہے تو وہ روتا ہے. دوسرے عالم میں آیا لیکن جب جانا ہوتا ہے تو دنیا چھوڑی نہیں جاتی, دنیا چھوٹتی نہیں اپنے سے, روتا ہے. یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے تو مکمل عافیت دینے کا وعدہ کیا تھا اور یہ تو مر گیا, یہ تو بہت بڑی تکلیف ہے, یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی, نبی تھے رسول تھے تو کیا فرمایا کہ موسیٰ آپ ہی نے تو کہا کہ مکمل عافیت دے. سنو موسیٰ, اگر میں تھوڑی عافیت لوں اور تھوڑی عافیت والی دعا قبول کروں اور وہ تھوڑی عافیت پوری دنیا مل جائے پھر بھی وہ تھوڑی بھی عافیت نہیں ہے, اور آپ نے تو مکمل عافیت مانگی, اور مکمل عافیت آدمی کو ملتے مرنے کے بعد. اس لیے آپ کی دعا میں نے قبول کر لی, اب وہ مکمل عافیت میں ہے. مسلمانوں یاد رکھنا, مسلمان کی صحیح معنوں میں جو عافیت ہے نا وہ تو مرنے کے بعد ہے, وہ تو مرنے کے بعد ملے گی. تو یہ دنیا کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ نے جو نعمت سے نوازا ہے کہ قرآن کی دولت سے اتنی بڑی دولت ہے, اس دولت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا آیت واحدہ خیر عند اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک آیت, اس کی وجہ کیا؟ میں مختصر وجہ بتا دوں. آپ کہو گے کہ ہم نے تو کتنی آیتیں پڑھی, تو اس کی وجہ کیا معلوم؟ اس لیے کہ اس کا ثواب جو ہے آیت پڑھنے کا وہ ہمیشہ باقی رہے گا, اور پوری دنیا کا اگر کوئی آدمی بادشاہ بن جائے لیکن وہ بادشاہ ختم ہو جائے گی, وہ فنا ہونے والی ہے, دنیا بھی فنا ہونے والی ہے اور وہ بادشاہ بھی فنا ہوگا, لیکن یہ کلام مجید کی دولت کبھی فنا نہیں ہوگی. ہاں تو وہ میں حدیث سنا رہا ہوں, حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے, خوشخبری خوشخبری ہے, دنیا میں بھی بشارت مبارکبادی خوشخبری, مرنے کے بعد بھی خوشخبری, قبر میں بھی خوشخبری, حشر کے میدان میں بھی خوشخبری. مسلمانوں ایک حدیث یاد آئی, ابھی میں سنا تھا, پہلے یہ حدیث میں آپ کو سنا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ براہ راست اس قبر کی مٹی سے جس قبر میں حافظ قرآن کو دفنایا گیا اس کو خطاب کرتے ہیں, اے مٹی, اے زمین, یہ تجھے پتا ہے کہ کون تیرے حوالے ہوا ہے؟ لیکن ہاں یا اللہ مجھے پتا ہے یہ حافظ قرآن ہے, سن میری مٹی. اللہ فرماتے ہیں خبردار اس کے گوشت کو تو نے کھایا تو تیرے اوپر اس کے جسم کو, اس کے بدن کو, اس کے گوشت کو کھانا حرام ہے. وہ زمین یوں کہتے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ میں اس حافظ قرآن کے بدن کا جسم اور بدن کا گوشت اور جسم میں کیسے کھا سکتی ہوں؟ اس کے سینے میں تو تیرا کلام ہے, تیرے کلام کو میں کیسے کھا سکتی ہوں؟ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. زمین بھی یہ کہتی ہے اتنا بڑا سینہ ہے, یہ سینہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ مشابہ ہو گیا. یہ بہت بڑی دولت ہے مسلمانوں. میں نے جو آیت تلاوت کی اب میں مختصر اس کو میں کہہ دوں ورنہ بات چلتی رہے گی. الحمدللہ اب باتیں آ رہی ہیں, لیکن اب میں آیت میں نہیں سمجھا سکوں گا اگر جو یہ باتیں میں نے شروع کر دی ہو. اللہ کے رسول, ہاں وہ حدیث پہلے میں سنا دوں, وعدہ کیا تھا کہ یہ تو قبر کی حالت ہے, حشر کے میدان میں کیا ہوگا. مولانا علی میاں صاحب نے ایک روایت بیان فرمائی اپنے بیان میں, ایک ایسی مجلس کی حفظ قرآن کی, وہ روایت مجھے یاد آئی. مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کل حشر کا میدان ہوگا, حشر کے میدان میں اولین و آخرین لوگ جمع ہوں گے. کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہو چکے ہیں وہ تمام کے تمام جمع ہوں گے. کتنوں کی تعداد ہوگی؟ اربوں خربوں کی تعداد ہوگی. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کس کو؟ جتنے بھی حفاظ قرآن ہوں گے ان کے والدین کو بلاویں گے اور اللہ یوں فرمائیں گے ان کے والدین کو یا اسٹیج پر لے آؤ. جس طرح بھی بچوں کو سال پوچھی ہوئی, بچوں کو سند دی گئی اور بچوں کو انعام دیا گیا, تو حشر کے میدان میں ان کے والدین کو
بلایا جائے گا اور ان کو انعام دیا جائے گا اور عزت کا تاج ان کے سر پہ رکھا جائے گا. اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے ان کے سر پہ عزت کا تاج رکھو. اب آپ ہی بتاؤ جب سر پہ عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا تو ان والدین کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. میں بیان نہیں کر سکتا مسلمانوں. کیوں معلوم؟ پہلے تصور کرو حشر کے میدان کا کہ حشر کا میدان کیسا ہوگا. یہ جو چھت ہے نا یہاں پر سورج ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی اور پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. نہیں کھانا ہوگا نہیں پینا ہوگا, سوائے عرش کے سائے کے کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا. آدمی نفسی نفسی میں ہوگا, یہاں تک کہ انبیاء نفسی نفسی میں ہوں گے سوائے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. امتی امتی یعنی امت کی فکر ہوگی. مسلمانوں آج ہمیں چاہیے ہم اپنے آقا کی فکر کریں, آقا کی سنتوں کی فکر کریں, آقا کے دین کی فکر کریں اور اسی طرح آقا کی شریعت کی ہم فکر کریں. ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کی بھی پہنچا لیں. جب امتی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری کتنی فکر ہے. تو وہ حشر کا میدان ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ حافظوں کے جو والدین ہیں ان کو یہاں لے آؤ. ان کے والدین آئیں گے, والدین آئیں گے فرشتوں سے فرمائیں گے ان کو تاج پہناؤ. وہ تاج کتنا روشن ہوگا یہ سورج کی روشنی کا مان پڑ جائے. اتنی نورانی اور اتنی روشنی والی تاج پوشی ہوگی. جب ان کو تاج پہنا دیا جائے گا, عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا, جتنے بھی حشر میں لوگ ہوں گے وہ تمام کے تمام للچائی ہوئی نظر سے دیکھیں گے اور اس وقت حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیں. تو آج ہماری بھی ایسی عزت ہوگی تمام بڑی آخرین کے سامنے. اس وقت ان کو افسوس ہوگا, اس میں حسرت ہوگی. تو یاد رکھنا صرف بچوں کی مطلب کہ عزت افزائی نہیں بلکہ والدین کی بھی عزت افزائی ہوگی. بلکہ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ جو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے ان بچوں کو پوچھو کہ وہ روزانہ کتنی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. کم سے کم 200 آیتوں کی تلاوت تو ہو ہی جاتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی روزانہ کلام مجید کی 200 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے مرنے کے بعد قیامت کے دن قبر کے اندر, قیامت سے پہلے ہی قبر کے اندر اس کے آس پاس جتنی 7 قبریں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی بنا پر اس کے عذاب کو ہلکا فرما دیں گے اور اس کی سفارش کو قبول فرما دیں گے. آس پاس میں بھی عذاب نہیں ہوگا. آپ اس سے اندازہ لگاؤ جو حافظ قرآن ہوتا ہے آس پاس والوں کے ساتھ یہ اگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا نرمی کا اور اسی طرح معافی کا تو حافظ قرآن کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا. اور آگے کیا فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ 7 قبروں کے آس پاس والوں کو سفارش قبول کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی عذاب کو ہٹا لے گا. یہاں تک لکھا ہے حدیث میں آتا ہے اگر ان کے والدین مشرک ہے کافر ہے تو ان کا بچہ بعد میں مسلمان ہو کے حافظ قرآن بنا تو اس بچے کے حفظ قرآن کی بنا پر اس کافر جو والدین ہیں اس کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جائے گی, ہلکا کر دیا جائے گا یہ بچے کے حفظ قرآن کی بنا پر. اور یہ بھی حدیث میں ہے. ایک مختصر واقعہ یاد آیا میں سنا دوں. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کو معمولی مت سمجھو, یہ میں آپ کو فضیلت اس لیے سنا رہا ہوں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم کا پختہ بناؤ, مضبوط بناؤ, کلام مجید اچھی طرح وہ نازلہ پڑھتے رہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو والدین اپنے بچوں کو کلام مجید نازلہ پورا کرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی والدین کی بھی اور استاد کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ ناظرہ تو حافظ قرآن اگر حفظ قرآن اگر ہوئے تو کیسی فضیلت ہوگی. تو یہ فضیلت اس بات پر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تو حفظ قرآن اتنی زیادہ فضیلت ہے. تو میں ایک حدیث سنا رہا تھا بے خیال ہو گیا. ہاں عیسیٰ علیہ السلام کا میں واقعہ میں سنا رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ان کا کوئی گھر بھی نہیں تھا, کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, زہد ان کا مشہور تھا, بے سر و سامانی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی زہد والی مشہور ہے, کوئی سامان نہیں تھا. یہاں تک کہ ان کے پاس ایک مرتبہ تکیے کے طور پر اینٹ تھی. تو ایک آدمی کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کے سہارے سے پیچ لگائی ہوئی ہے تو انہوں نے فرمایا یہ بھی سامان ہے زائد, تو اینٹ کو بھی پھینک دیا. ان کے پاس ایک پیالہ بھی تھا تو ایک آدمی کو دیکھا ندی کے کنارے پر چولہوں سے پانی پی رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی زائد ہے تو پیالہ بھی کسی کو دے دیا اور ہاتھ سے پانی پی. کوئی سامان نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, ایسے ہی چلے جاتے تھے. عجیب عجیب ان کے واقعات ہیں. تو ایک مرتبہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک قبر ان کو محسوس ہوئی کہ یہاں کوئی قبر ہے اور اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے.
انبیاء کو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اس طرح کشف فرما دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کشف ہو جاتا تھا بعض قبروں کے بارے میں. لمبے واقعات ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک قبر میں عذاب ہو رہا تھا ایک آدمی کو. تو وہاں سے چلے گئے تھے. 3 یا 4 دن کے بعد وہاں گزر ہوا. تو اس قبر میں جو عذاب ہو رہا تھا اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قبر کو جنت کا باغ بنا دیا تھا, اس کو جنتی بنا دیا تھا. تو فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ سے سوال کیا, یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ 2-3 دن پہلے اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا اور ابھی تیری رحمتیں نازل ہو رہی ہے اور یہ قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے. یہ میں حدیث اس لیے میں خاص سناتا ہوں, جو مرحوم عابد ہیں ان کے بچے جو حافظ بنے ہیں ان کو اطمینان ہو جائے. ان کے ابا کی خوشخبری انشاءاللہ میں یہاں سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا, تو ان کو اطمینان ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز میرے والد کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوتا ہوگا. تو میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, اس کو معمولی مت سمجھو. کیا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں نے اللہ کی طرف میں نے توجہ کی, اللہ سے میں نے سوال کیا, یا اللہ کیا وجہ ہے 2-3 دن پہلے عذاب ہو رہا تھا اور ابھی تو اس پر رحمتیں نازل ہو رہی ہے اور اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے, اور یہ جو مرحوم تھا اس قبر میں جو سویا ہوا آدمی ہے یہ جنت میں گم رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ عیسیٰ اے روح اللہ, اے کلمت اللہ, اے میرے کلمہ, اے میری روح, تمہیں پتا نہیں کہ یہ جب انتقال ہوا, انتقال کے وقت ان کی بیوی حاملہ تھی, ان کو پتا نہیں تھا اور انتقال ہو گیا. کہ بچے کا پتا نہیں تھا, کیوں حمل کی حالت میں ان کا انتقال ہوا, ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا, تو حمل کی حالت میں ان کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا وہ بچہ پیدا ہوا ان کی بیوی کو, بچہ بڑا ہوا یہاں تک کہ 5 یا 6 سال کا ہوا, اور وہ بچہ ابھی مکتب میں داخل ہوا اور مکتب میں اپنے استاد کے سامنے بسم اللہ پڑھی اور استاد نے سب سے پہلے اس کو بسم اللہ پڑھایا. تو مجھے حیا آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا چھوٹا سا ننھا بچہ دنیا کی زمین کے اوپر تو میری رحمت کا گن گاتا ہے, میری رحمت کی صفت بیان کرتا ہے, اور میں اس کے ابا کے ساتھ عذاب کا معاملہ کروں, یہ مجھے شرم آتی ہے. یہ مجھے بالکل زیور نہیں دیتا کہ میں ان کے ابا کے ساتھ عذاب کا معاملہ کروں, وبال کا معاملہ کروں, ان کے ابا کو میں جہنم کے عذاب میں مبتلا کروں. یہ بالکل میری رحمت کے خلاف ہے. ان کے بچے کی زبان سے رحمان کا لفظ نکلا تو میں نے اس کے بچے ان کے ابا کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا اور میں نے عذاب سے ان کو بری کر دیا, جہنمی تھے ان کو جنتی بنا دیا. یہ ہے کلام مجید. مسلمانوں بہت بڑی نعمت ہے, اس نعمت کے اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. اور اس کی قدر کیا ہے معلوم؟ اس کی قدر یہ ہے ہم اس کی تلاوت کریں, اپنے بچوں کو پابندی سے تلاوت کا پابند بنا رہے ہیں. اور خاص کر کے ایک بات مجھے یاد آئی, سن لو, مفید بات ہے. اللہ مجھے استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. اللہ نے عمل کی توفیق دی ہے, میں اللہ کی ناقدری نعمت پر نہیں کرتا, اللہ کا شکر ہے. کون سی بات معلوم؟ جب سے میں نے پڑھی ہے الحمدللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی, اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ استقامت دے, اخلاص دے اور قبول فرما لے. کیا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات بیان کی. کیا فرمایا معلوم؟ وہ تو وہ تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, خانقاہ ہیں, انہوں نے خنگال ڈالی تھی. بڑے بڑے جو مرشدین تھے اور اس زمانے کے علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی خانقاہ میں ہر وقت تشریف لے جاتے تھے, اور بڑے بڑے بزرگان اس زمانے میں تھے, ان سے بھی تعلق تھا, دعائیں ان سے لیتے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بزرگوں کی صحبت میں گیا, بزرگوں سے میں نے عمل بھی لیے, میں نے بزرگوں کے وظیفے بھی سنے, میں نے بزرگوں کے اوراق بھی دیکھے. یہ وظیفے اس لیے ہیں, یہ اوراق اس لیے اللہ والے دیتے ہیں, اور اسی طرح اعمال کا پابند اس لیے بناتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن میں اپنی زندگی کا تجربہ کہتا ہوں, اتنا بڑا دائی, عالمی دائی, جنہوں نے بنیاد رکھی دعوت و تبلیغ خاص
اس نہج کی، اس رستے کی دعوت و تبلیغ تو پہلے سے ہیں، 1400 سال سے ہے، لیکن یہ جو خاص جو طریقہ ہے جو آج کل چلے والا، 3 دن والا، 3 مہینے والا، 4 چلے والا اور اسی طرح پورے سال والا، اور جو خصوصی مطلب کہ گشت ہر مسجد کے 2 اور اس طرح یہ جتنا بھی ہے، یہ جو خصوصی مطلب کہ دعوت و تبلیغ کا جو طریقہ ہے براہ راست اللہ کی طرف سے ان کے دل میں القا ہوا تھا اور عجیب ان کی فکر تھی امت کے بارے میں. وہ یوں فرماتے ہیں میں نے بزرگوں کی صحبت میں گیا، ان سے عمل لیے، وظیفے میں نے حاصل کیے، اوراد حاصل کیے. یہ تمام بزرگان اس لیے وظیفے اوراد دیتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو، لیکن میں اپنی زندگی کا تجربہ بیان کرتا ہوں. مولانا الیاس صاحب فرماتے اپنی زندگی کا تجربہ بیان کرتا ہوں، جتنا تیز رفتاری سے اللہ کا قرب تہجد کے وقت میں کلام مجید کی تلاوت سے ہوتا ہے، کسی بزرگ کے عمل سے، وظیفے سے، ورد سے میں نے آج تک محسوس نہیں کیا جتنا میں نے نازلہ اندر دیکھ کر کلام مجید کی تلاوت سے اللہ کا قرب میں نے محسوس کیا، اتنا کسی عمل سے میں نے نہیں محسوس کیا. یا اللہ کیا زبردست، اتنے بڑے اللہ والے کی بات ہے. وہ یوں فرماتے ہیں کلام مجید کی عظیم تاثیر ہے، اس تاثیر کو میں بیان نہیں کر سکتا. بڑے بڑے جو پتھر دل تھے ان کو موم بنا دیا تھا اس کلام مجید نے. تو تہجد کے وقت میں اس کی تلاوت کرو، خاص کر کے حفاظ کو عادت بناؤ ابھی سے. انشاءاللہ صبح صادق آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ. اور اس وقت کیوں یہ اٹھنا بھی قرآن سے ثابت ہے، اسی لیے کہ علماء نے ایک عجیب بات بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، ایک حکم یہ تھا. دوسرا حکم یا ایھا المزمل میں قم اللیل. تیسرا حکم قم فانذر. یہ 3 حکم ہے. علماء یوں فرماتے ہیں کہ پہلا جو اقرا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کے بعد اس کو کیا کرو، قم اللیل، رات کو اٹھ جایا کرو، اللہ سے مانگا کرو اور اللہ کی کلام کی تلاوت کیا کرو. اور پھر بعد میں کیا کرو، قم فانذر، امت میں حیل کرو اور اب اس دن کی اشاعت کرو، اس دن کی تبلیغ کرو. یہ 3 مطلب کی ذمہ داری بنتی ہے عالم کے اوپر، حافظ قرآن کے اوپر. یہ حافظ قرآن اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے میں حافظ ہو چکا بس ذمہ داری پوری ہو چکی، بلکہ اب زیادہ ذمہ داری ان پر عائد ہے. کیوں معلوم؟ ایک حدیث کا میں مختصر مفہوم بیان کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے امت کے ثواب کو بھی دکھایا اور امت کے عذاب کو بھی دکھایا. تو میں نے دیکھا امت کے ثواب کو، یہاں تک کہ معمولی جو ثواب ہے وہ بھی ثواب اللہ نے مجھے دکھایا. اور معمولی ثواب کی کون سی مثال دی معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ کوئی آدمی مسجد میں سے تنکا اٹھا لیتا ہے، کچرا اٹھا لیتا ہے، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. کوئی کچرا تھا، کوئی بال تھا، کوئی تنکا تھا، کوئی گرد و غبار تھا، اس کو اٹھا کے اپنے جیب میں رکھ دیا یا اٹھا کے باہر پھینک دیا، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کا ثواب بھی دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ثواب رکھتا ہے، مرنے کے بعد پتا چلے گا. اور میں نے گناہ دیکھے اس امت کے گناہوں میں اگر سب سے بڑا اگر کوئی گناہ دیکھا ہو تو وہ کون سا گناہ؟ سنو میں پھر سے بولتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے گناہ دیکھے اس امت کے گناہوں میں سب سے بڑا اگر کوئی گناہ دیکھا تو اس آدمی کا گناہ کہ جس نے قرآن یاد کیا پورا، یا کوئی سورت یاد کی یا کوئی آیت یاد کی، قرآن بھول گیا یا وہ سورت بھول گیا، وہ آیت بھول گیا، تو اس کا جتنا میں نے بڑا گناہ دیکھا اتنا بڑا گناہ کسی چیز کا نہیں تھا. اللہ حفاظت فرمائے. بہت خطرناک وعید ہے. جب فضیلت ہے تو اس نعمت کی ناقدری پر اس کا وبال بھی بڑا خطرناک ہے. لیکن ضمن ایک بات یاد آئی، میں بھول نہ جاؤں اس لیے میں کہہ دیتا ہوں لگے ہاتھ جتنا بھی حافظ ہے اس حدیث کو یاد رکھنا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یاد آئی بڑے اچھے موقع پر. قرآن نہیں بھولیں گے انشاءاللہ العزیز. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن بھولنے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. سورہ بقرہ کی 10 آیتیں کون سی؟ ایک تو الف لام میم سے حافظوں نے جو پڑھا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک
4 آیتیں، اس کے بعد آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں، تو کل 3 آیتیں ہوئی. 5 آیتیں ہیں الف لام میم سے، 5 آیتیں ہیں، اور یہ 3 آیتیں 8 ہوئی اور 2 آیتیں. ذرا حساب میں بھول جا رہی ہے میری، ذرا دیکھ لینا. تو کل ملا کر اچھا 2 اور 3 جو باقی ہے وہ کون سی؟ آخری جو سورہ بقرہ کا رکوع ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہاں سے لے کر رکوع ختم ہونے تک اس کو اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے پابندی سے، اللہ تعالیٰ اس کے قرآن کو بھولنے سے حفاظت فرمائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، غالباً دارمی کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود سے انہوں نے روایت بیان فرمائی محدث دارمی نے. تو ہم قرآن نہ بھولیں، اس لیے اس کو معمول بنا دیں. 10 آیتیں گن لینا، الف لام میم سے لے کر وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت الکرسی ہے وہاں سے رکوع ختم ہونے تک، اور وہاں سے لے کر للہ ما فی السماء سے رکوع ختم ہونے تک اس کو ضرور پڑھ لینا. ایسے 4 کل تو پڑھتے ہوں گے، لیکن ان 10 آیتوں کا ضرور مطلب کے تلاوت کر لینا. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کلام مجید کو بھولنے سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. بہت بڑی دولت ہے، میں نے یوں کہا اس دولت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. بلکہ یہ کتنی بڑی دولت ہے معلوم، آخرت میں بھی اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے مسلمانوں. حدیث میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کلام مجید جتنی سفارش کرے گا ایسی سفارش نبی بھی نہیں کرے گا، کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں کرے گا، کوئی صالح کوئی شہید بھی نہیں کر سکے گا. جب نبی نہیں کر سکے گا تو فرشتے کہاں سے کر سکیں گے؟ کوئی صالح آدمی کہاں سے کر سکے گا؟ اتنی سفارش کلام مجید کل کرے گا. اس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے. کیا وجہ؟ اس لیے کہ کلام مجید اللہ کی صفت ہے، اور کلام مجید کی سفارش کرنا یہ اللہ کی سفارش کرنا ہے، اور اللہ کی سفارش انبیاء کی سفارش سے بھی زیادہ بڑی ہے. یہ ہے کلام مجید کی عظمت، کتنی بڑی عظمت آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی میں نے اس کی عظمت بتا دی. یہ اتنا بڑا معجزہ ہے مسلمانوں کہ چیلنج ہے ابھی بھی. اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، دعویٰ ہے اللہ کا، ہم نے نازل کیا اس ذکر کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور اس کی دلیل کیا؟ دعوے کی دلیل ہوا کرتی ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دعوے کو بھی بیان فرمایا اور دلیل کو بھی بیان فرمایا. اور دلیل کیا ہے؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کہو گے اللہ کا حفاظت کرتا ہے، یہ تو بچے حافظ بنے، علماء اس کی حفاظت نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے سے ان بچوں کے ذریعے سے حفاظت کروا رہے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ. اور اسی طرح کلام مجید کی کیسی حفاظت معلوم، آج تک کوئی حرف نہیں بدل سکا، ایک نقطہ کوئی نہیں بدل سکا. یہ قرآن کی حفاظت ہے. ایک مختصر واقعہ یاد آیا، تاریخ کا واقعہ. 1 گھنٹہ ہو گیا، بس کرو، بس چلو بھائی، بس باتیں بہت باقی ہے. اب شروع ہو رہا ہے، اب میرا دماغ بھی کام کر رہا ہے. 10 بجے کی بات پر کام نہیں کرتا ہے، لیکن اس مجلس کی برکت سے، آپ لوگوں کی توجہ کی برکت سے الحمدللہ اب دماغ کام کرنا شروع ہو گیا. اب ہو سکتا ہے کہ آپ تھک جائے، انشاءاللہ محنت ہو. اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمت سے میں امید رکھتا ہوں. ان بچوں کی برکت بھی ہے، ان بچوں کے ختم قرآن جو ہوا ہے بڑی برکت والی مجلس ہے. میں نے کہا تھا نا دعا قبول فرماتے ہیں. ایک بات اور میں کہہ دوں، جب بھی قرآن ختم ہو، چاہے حفظ قرآن ہو، چاہے ناظرہ ہو، چاہے مدرسے میں ہو، چاہے گھر پہ ہو، چاہے پڑھا آدمی پورا آدمی روزانہ تلاوت کرتا ہے اور قرآن کو ختم کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی قرآن ختم ہوتا آخری جو صورتیں باقی، دیکھو ایک سنت طریقہ میں آپ کو بتا دوں قرآن ختم کرنے کا. عام طور پر میں نے دیکھا، مجھے پتا نہیں تھا ورنہ میں بچوں کو پہلے سے بتا دیتا کہ اس طرح ختم کرو. کس طرح ختم کرنے کا آپ کو معلوم ہے سنت طریقہ؟ والضحیٰ کی صورت سے. دیکھو میں آپ کو سنت بتاتا ہوں. والضحیٰ کی صورت جب آوے، شروع سے لے کر آپ نے والضحیٰ تک پہنچے، اب والضحیٰ کی صورت شروع ہوگی تو والضحیٰ کی صورت جب ختم ہو تو اس وقت پڑھو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. کیا پڑھنے کا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 3 کلمے پڑھو، پھر بعد میں بسم اللہ پڑھو، علم نشر کی صورت پڑھو، پھر یہ 3 کلمے پڑھو، سورہ ناس تک. یہ ہے سنت طریقہ قرآن ختم کرنے کا.
اب جب بھی قرآن ختم کریں، آئندہ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اور یہاں کے حفاظ کے اساتذہ ہیں ان کو بھی میں بتا دیتا ہوں، اور آئندہ بچہ جو حافظ بنے ان کو پہلے سے تیار جب کرنا ہو تو ان کو یہ سکھاؤ کہ آخر قل هو اللہ کی سورت جب پڑھیں تو اس کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق کی بات بھی پڑھیں، سورہ ناس کی بات بھی پڑھیں، بس یہ 3 سورتیں قرآن جب ختم ہو یہ سنت طریقہ ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن ختم فرماتے تھے، چاہے ناظرہ ہو، گھروں میں آپ قرآن ختم کریں تو ایسے ہی ختم مت کرو، گھر والوں کو جمع کرو، یا تو ایسے وقت میں ختم کرو۔ دیکھو ایک بات یہ بھی حدیث میں ہے، ایسے وقت میں ختم کرو کہ فرشتوں کی دعا لمبے وقت تک ہمیں ملتی رہے۔ اسی لیے حدیث میں جو آتا ہے کسی نے مغرب کے وقت ختم کیا، رات کے شروع حصے میں قرآن کو ختم کیا، صبح تک فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب آپ ہی بتاؤ، فرشتے جب رحمت کی دعا کریں گے کیا وہ مردود ہو سکتی ہے؟ وہ مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ تو قرآن جب بھی ختم کرنا ہو دوپہر میں ختم مت کرو، 2-3 سورتیں باقی رکھو اور مغرب کے بعد ختم کرو۔ اور کس طرح ختم کرو؟ یا تو گھر والوں کو جمع کرو، یا اخیر میں جب اوابین پڑھ لو تو 2 رکعت الگ سے پڑھ لو صلاۃ الشکر کے نیت سے، اور صلاۃ الشکر کے اندر قرآن کو ختم کرو۔ یہ ہے سنت طریقہ، یہ ہے اہتمام، اس کو اہتمام بولتے ہیں، اور اہتمام کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ جتنا آدمی اہتمام کرتا ہے اللہ کی طرف سے برکتیں اتنی ہی میسر ہوتی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا مسلمانوں ان برکتوں کو۔ جو اہتمام والی زندگی گزارتا ہے، جو پابندی والی زندگی گزارتا ہے، جو ادب والی زندگی گزارتا ہے، عظمت والی زندگی گزارتا ہے، اس کی تو زندگی کچھ اور ہوتی ہے، اس کی برکتیں رحمتیں کچھ اور ہوتی ہے۔ دنیا والے اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیوں؟ یہ باتیں یہاں دنیا کی نہیں ہے، براہ راست اللہ کی طرف سے ملا کرتی ہے، اور اللہ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ دنیا والوں کی عقل میں آ نہیں سکتی، وہ تو اللہ والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلام مجید کو ختم فرماتے، گھر والوں کو جمع فرماتے، بچوں کو، عورتوں کو، اپنے جتنے بھی ہوتے ان سب کو جمع فرماتے، اور یوں فرماتے دیکھو میں قرآن ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قرآن ختم ہوتا ہے اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، تو میں قرآن ختم کر رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں۔ ارے مسلمانوں، آپ دوسروں سے دعا کی درخواست کرتے ہو، اپنے بچوں سے کہو کہ بچوں دعا کرا دو۔ تو یہ جو حفاظ قرآن جب گھر پہنچے پھر سے ان کے والدین یہاں بھی موجود ہیں، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں، اگر دوسری مرتبہ ختم نہ کرانے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا، تو ہم کیا کریں؟ ایسا ہی کریں۔ خیر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن کافی وقت ہو چکا، اس لیے اب میں اپنی بات بند کرتا ہوں، اور آئندہ کبھی اللہ کو جو مقدر ہوگا، منظور ہوگا۔ ابھی میں نے انا نحن نزلنا الذکر نہیں سمجھایا، ابھی میں شروع کر رہا تھا اور زبیر بھائی کی طرف سے منع کا اشارہ آ گیا۔ متولی ہے بھائی، ٹرسٹی ہے تو ماننی پڑتی ہے بات، ان کا حکم ہے، انہوں نے اپنے مشورے سے مجھے یہاں بٹھایا، تب وہ مجھے نیچے بٹھانا چاہے تو مجھے بیٹھنا پڑے گا، ان کا حکم ہے کہ بس کرے بہت ہو گیا، کیونکہ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بچے لوگ تو یوں سمجھو اثر سے ان کی تو خوشی کا عالم ہے، اسی وقت سے ان کا انتظار ہے، مغرب بعد سے سمجھے یا نہیں سمجھے، معلوم پیٹ بھر کے کھایا نہیں کھایا اس خوشی کے اندر، تو ہو سکتا ہے جانے کے بعد کچھ تھوڑا کافی بچا ہو تو وہ ناشتہ کر لے، اور ابھی دودھ تو ملنے والا ہے انشاءاللہ، دودھ کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنا، ایک ایک گھونٹ پینا، کوئی ایک گھونٹ نیچے بھی، ایک قطرہ بھی نیچے نہ پینے پائے، کوئی خراب نہ ہونے پائے، ہمارا فرض مسجد کا ادب بھی لحاظ کرنا، اور جو اس کے ساتھ کیک اور جو کھانا ملنے والا ہے اس کو بھی برابر اچھی طرح کھا لینا، تاکہ دینے والوں کا یہ ہدیہ قبول ہو جائے۔ کیوں؟ یہ مجلس ایسی ہے، مبارک ہے، انشاءاللہ یہ مجلس ایسی ہے، انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانا ہے۔ تو ہم جو جمع ہوئے ہیں یہ جمع ہونا بھی انشاءاللہ العزیز ان کی ہمت افزائی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے ہے، اور اسی طرح دوسرے بچوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہمارا یہ جمع ہونا اگر ان کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بن گیا انشاءاللہ العزیز ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ نے جو کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے فضل سے اللہ اس کو قبول فرما لے، مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا ہے اس کو دھیان اور توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلے حضرت والا کا ہم بےحد شکریہ ادا کرتے ہیں، مشکور ممنون ہے کہ آپ نے وقت فارغ کیا، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اعلان یہ ہے کہ مولوی عمران کوٹھی خورشید پاس، ان کے والد صاحب اس وقت سخت بیمار ہیں، ان کی طرف سے دعا کی درخواست ہے، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح انکلیشور دارالعلوم کے ایک مدرس
मौलवी इरफान पालनपुरी की वफात हो गई है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इसी तरह एक ऐलान ये है कि जो वारिस के बच्चों के एडमिशन से ख्वाहिशमंद है, मदरसा तालीमुल मुस्लिमीन मुंडा किया के अंदर उनके लिए अहम ऐलान है कि 16/2/2021 मंगलवार को मुझसे एडमिशन फॉर्म वसूल कर लें। एडमिशन फॉर्म वसूल करने का वक्त ये रहेगा सुबह 7:30 बजे से लेकर 9:30 तक और दोपहर में 2:30 से लेकर 4 बजे तक। जो हजरात की मुतमन्नी है, इसलिए कि पहले ऐलान किया गया था कि वजूहात की बुनियाद पर कि इस मरतबा इस साल नए एडमिशन नहीं लेने, लेकिन फिर से इंतजामिया ने मशवरा किया है। इस बिना पर मैं ऐलान करता हूँ कि 16/2/2021 मंगलवार के दिन बताए हुए वक्त के मुताबिक एडमिशन फॉर्म से वसूल कर लें। इसी तरीके से दरख्वास्त है कि आपने जो शाल उड़ी है उनके कवर और उनकी थैलियां भी लेकर जाए, वो भी आपकी के लिए। और उसी के साथ साथ जिन बच्चों को जिम्मेदारी स्कूल की जलसा के बाद जो गद्दे वगैरह उठाना है, जो चद्दरें ले जानी है, वो अपनी जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी को अदा करें। और और इसी तरह ने ऐलान तो कर ही दिया है, फिर से मैं ऐलान करता हूँ कि दूध वगैरह आप ही के लिए, इसमें तवाज़ु न करे, चले न जाए, बल्कि मुकम्मल पिलाने वालों को सवाब पहुंचा कर जाएंगे इंशाअल्लाह। हज़रत से दरखास्त की दुआ करें। لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك على التقوى وأهل المغفرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. اللهم اجعل القرآن لنا ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا ونور أبصارنا وقلوبنا. اللهم اجعل القرآن لنا ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا ونور أبصارنا. یا اللہ بھیک مانگتے ہیں یا اللہ، بڑی مبارک مجلس ہے. اس مجلس کے بعد یا اللہ تو دعا قبول فرماتا ہے. یا اللہ بڑی امیدوں سے ہاتھ اٹھائے ہیں. یا اللہ اتنا بڑا مجمع رات اتنی دیر تک جو بیٹھا ہوا ہے تیرے در پہ یا اللہ، تیری بارگاہ میں، ان کو پتا ہے کلام مجید کے ختم پر دعا تو قبول فرماتا ہے. اصل ان کا مقصد تو یہ دعا میں شامل ہونا تھا کہ تو دعا قبول کرے گا. اور معلوم کیا امنگیں لے کر آئے ہوں گے، کیا تمنائیں ان کے دل میں یا اللہ ہوگی، کیا امیدیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری پریشانیاں دور فرمائے گا اور ضرور ہمیں عافیت سے مالا مال فرمائے گا، ضرور ہمارے مسائل کو حل کرے گا، ضرور ہماری مشکلات کو آسان کرے گا. یا اللہ اسی نیت سے سب ہم بھیک مانگے تیری بارگاہ کے در پہ ہم کھڑے ہیں. یا اللہ
یا ارحم الراحمین، ہم بڑی امید سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اپنی جھولی تیرے سامنے کھولے ہوئے ہیں یا اللہ، سوال کرنے سے تو خوش ہوتا ہے، تو راضی ہوتا ہے، اور یا اللہ ایسے موقع پر کہ پانچ تیرے یا اللہ بندوں نے یا اللہ بچوں نے کلام مجید کو ختم کیا، نہ معلوم ختم کرنے میں انہوں نے کتنی محنتیں کی ہوگی، کتنی مرتبہ کلام مجید کو ختم کیا ہوگا، کم سے کم پوری زندگی میں کلام مجید کو حفظ کرتے ہوئے ہمارے یا اللہ اندازے کے مطابق 100 مرتبہ تو ختم کیا ہوگا، بلکہ 200 مرتبہ ختم کیا ہوگا۔ ان کے استادوں نے کتنی مرتبہ سنا، بچوں نے کتنی مرتبہ ان کو رٹا، ان الفاظ کو اپنی زبان سے انہوں نے ادا کیا، یا اللہ کتنی مرتبہ جب کلام ختم ہو، ایک مرتبہ ختم ہونے پر تو قبول فرماتا ہے، تو 5 بچوں نے 100 مرتبہ 200 مرتبہ ختم کیا ہوگا، تو یہ مجلس میں تو یا اللہ تیرا کلام مجید لگ بھگ تخمیناً اندازاً 1000 مرتبہ ختم ہوا ہے۔ یہ ایسی مجلس ہے یا اللہ، ایسی مجلس کو تم مردود نہیں کرتا، راندہی پرواہ نہیں کرتا، ایسی مجلس والوں کی امید کو یا اللہ تو ناتمام نہیں رکھتا، بلکہ امیدوں کو پوری فرماتا ہے۔ بڑی امیدوں سے یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم آئے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا اللہ، سب سے پہلے تو ان الفاظ کو یا اللہ تو قبول فرما لے، یا اللہ ان کی حفظ کو قبول فرما لے، جس طرح تو نے الفاظ قرآنی کا ان کو حافظ بنایا، یہ بہت بڑا اعجاز ہے، یہ تیری قدرت ہے یا اللہ، یہ تیرا کرشمہ ہے یا اللہ، ورنہ ایک بچہ جو قرآن کے لفظ کو سمجھ نہیں سکتا لیکن شوق سے رغبت سے اس کو یاد کرتا ہے اور اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو بٹھا لیتا ہے، یا اللہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ بچوں استادوں کا کمال نہیں ہے، بلکہ تیری توفیق شامل حال ہوئی، اس بنا پہ انہوں نے ہم سے قرآن کیا، تو جب تیری توفیق ان کے ساتھ شامل حال ہوئی تو یا اللہ ان کو تو قبول بھی فرما لے، یا اللہ ان سے قرآن کی جتنی فضیلتیں تیرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان تمام فضیلتوں سے ان الفاظ کو مالا مال فرما، ان کے اساتذہ کو مالا مال فرما، ان کے والدین کو تو مالا مال فرما، یا اللہ ہم نے باتیں تو بڑی ڈنکے کی چوٹ سنائی، اس لیے کہ ہمیں یقین تھا تیرے حبیب کا فرمان ہے، تیرے حبیب کا فرمان تیرا فرمان ہے، تو یا اللہ قیامت کے دن تاش پوری ہونے والی ہے، یا اللہ ان کے والدین کی اور 10 جہنمیوں کے لیے سفارش کرنے والے ہیں، 10 جہنمیوں کو جنتی بنانے والے ہیں، یا اللہ ہم سینہ تھوم کر یا اللہ ایسی حدیثوں کو فضیلت کی مجمع عام میں بیان کرتے ہیں، ہم نے بیان تو کر دیا، ہم نے زبان سے کہہ تو لیا، کانوں سے سن کر لیا، یا اللہ اب تیرا کام ہے اس فضیلت کو ثابت کرنا، محروم نہ فرمانا، یا اللہ شامت اعمال کی بنا پر محروم نہ فرمانا، ہمارے گناہوں کی ناحوست کی بنا پر ہمیں محروم نہ فرمانا، اس نعمت کی ہمیں قدر کی توفیق دے یا اللہ، ان بچوں کو توفیق دے یا اللہ، جس طرح ان بچوں کو تو نے حفظ قرآن کو آسان فرما دیا اور قرآن کو یاد کرنا آسان فرما دیا، اب یاد رکھنا بھی آسان فرما دے، یا اللہ یاد کرنا آسان ہے، یاد رکھنا مشکل ہے، تو یا اللہ اس مشکل کو بھی تو آسان فرما دے، جب یاد کرنا مشکل تھا اس کو تو نے آسان فرما دیا، تو یاد رکھنا بھی یا اللہ اس کو آسان فرما دے، اور یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ یا اللہ اس کلام مجید کی قدر کی توفیق دے، اس کلام مجید پر عمل کی توفیق دے، اس کلام مجید کی عظمت کی توفیق دے یا اللہ، اس کلام مجید کی ہمیشہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کا جو حق بنتا ہے کلام مجید کا، اس حق کی ادائیگی کی ان کو توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کلام مجید کو عظیم سمجھنے کی توفیق دے، یا اللہ صغیر اور حقیر سمجھے، اس سے تو ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جس طرح تو نے ان کو الفاظ قرآنی کا حافظ بنا دیا تو اسی طرح الفاظ قرآنی کا معنی کا عالم بنا دے، یا اللہ ان کو علم نافع دے دے، یا اللہ ان کی امیدیں پوری فرما دے، ان کے والدین کی بھی امید پوری فرما دے، گھر والوں کی بھی امید فرما دے، بعض تو ایسے حافظ ہیں جن کے والد جن کے گھر والے یا اللہ کتنے ایسے رشتے دار ہوں گے کہ جو تیری رحمت میں آ چکے ہیں، یا اللہ کس بچوں کی یا اللہ برکت سے حفظ قرآن کی یا اللہ برکت سے یا اللہ ان کے والد کو بھی یا اللہ تو مغفرت فرما لے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، تیرے وعدے ہیں یا اللہ ہر آیت پر درجے کو تو بلند کرتا ہے، ان کے چہرے کو چاند سے زیادہ نورانی بناتا ہے، چہرے کو چاند سے زیادہ روشن فرماتا ہے، ان کے والد کو خوش کر دے یا اللہ، ان کو کہہ دے ہماری طرف سے یا اللہ کہ تجھے یاد کر رہے ہیں، تجھے سلام بھیج رہے ہیں، تیری اولاد بھی اور اسی طرح تجھے یاد کرنے والے سب تجھے سلام بھیج رہے ہیں، تیری روح کو سلام ہو، تیری قبر پہ رحمت نازل ہو، اسی طرح جتنے بھی مرحومین ہیں یا اللہ سب
سب کی مغفرت فرما دے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، رحمتوں سے مالا مال فرما دے، سب کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد حافظ قرآن نہیں ہے یا اللہ ان کو شوق نصیب فرما، ان کو رغبت نصیب فرما، قلوب تیرے قبضے میں ہے یا اللہ، ان کے والیوں کو بھی یا اللہ شوق دے، ان کے والیوں کو فکر دے کہ یا اللہ آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ کر لے، یہ بڑا ذخیرہ ہے یا اللہ، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ تیرے حبیب نے فرمایا، تو نے فرمایا یا اللہ اس قرآن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ تیری توفیق شامل حال نہ ہو یا اللہ۔ یہ کتنی بڑی دولت، تو جتنا بڑا اتنا بڑا تیرا کلام ہے یا اللہ، تیری بڑائی کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، تیری عظمت کو کوئی جان نہیں سکتا، تیری عظمت بڑا بڑا، ہماری عقل سے بھی بڑا بڑا، تو تیرا کلام بھی بڑا بڑا، اتنا عظیم اتنا بڑا ہے یا اللہ، اس کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرما، بے ادبی سے بچا لے یا اللہ، کلام مجید ہماری شکایت کر، اس سے تو ہمارے حفاظت فرما یا اللہ، ہر ایک کو مسلمان کو اس کی تلاوت کی توفیق دے، اس کے حق کی یا اللہ توفیق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کلام مجید کو ہم نے چھوڑا ہے، کسی بنا پر یہ مصیبتیں ہیں، یہ مشکلات پریشانیوں کا شکار ہے یا اللہ، ہمارے مسائل یا اللہ تنگ ہوتے جا رہے ہیں یا اللہ، ایک سے ایک مسئلہ یا اللہ ہماری مصیبتوں کا سامان بن رہا ہے، یہ ہمارا قرآن کو چھوڑنے کی بنا پڑے یا اللہ، تم معاف فرما دے، ہماری جرم عظیم کو تم معاف فرما دے، اب کلام مجید کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق دے، اس کی تلاوت کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، ادب کی توفیق دے، عظمت کی توفیق دے، دل میں محبت دے یا اللہ، اور تیری بھی عظمت دے یا اللہ، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان بچوں کو بھی، بچوں کے والدین کو بھی، ہمیں بھی، سارے مسلمانوں کو یا اللہ، جتنے بھی بچے مکتب میں پڑھنے والے ہیں واقعیت یا اللہ تو جانتا ہے، سب باتیں بھی کرتے ہیں کہ یہاں جو مکتب چلتا ہے اساتذہ بڑی محنت کرتے ہیں یا اللہ، ان کی محنت کو رائگاں فرمانا یا اللہ، ان کا جو مقصد ہے بس تجھے راضی کرنا، تو راضی ہو جائے یا اللہ، ان کی دنیا بھی بنا دے، ان کی آخرت بھی بنا دے، ان کی قبر بھی بنا دے یا اللہ، ان کو خوش فرما، ان کو عافیت دے، ان کو راحتوں سے مالا مال فرما، بہترین اجر عطا فرما، ان کو بدلہ نصیب فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کو ترقی نصیب فرما یا اللہ، ان کی برکتوں سے یا اللہ بچوں کو بھی علم سے تمہارا مال فرما یا اللہ، بڑے نیک ہیں یا اللہ ان کے اساتذہ، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے، ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما، ان کی نیکیوں میں یا اللہ تو اخلاص اور زیادہ تو پیدا فرما، اخلاص میں کمی ہو تو معاف فرما دے یا اللہ، کس طرح بچوں کے پیچھے محنت کرنی چاہیے وہ ہمیں یا اللہ اس کا طریقہ علم فرما یا اللہ، شفقت اور مہربانی رحمت کے ساتھ بچوں کے ساتھ پیش آنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما، وہ ہمارے ہی بچے ہیں یا اللہ، یہ بچے نہ آتے ہم اپنا علم کس کو دیتے یا اللہ، یہ ہمارے لیے زمین ہے، ہم اپنا بیج کیسے یا اللہ بکھیرتے، ہمارے کون سے علم رہ جاتا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اساتذہ کے لیے بھی کہ بچے آ رہے ہیں مدرسے میں، اور یا اللہ ان کو قبول فرما لے، مدرسے کو بھی ترقی نصیب فرما، بچوں کو بھی ترقی نصیب فرما، ان کے والیوں کو بھی صحیح توفیق دے یا اللہ، ان بچوں کی بنا پر ان کے گھروں کو نورانی بنا دے یا اللہ، ان کے گھروں میں رحمتوں کو نازل فرما یا اللہ، ان کے والدین گھروں سب کو، عورتوں کو مردوں یا اللہ، نوجوانوں بچوں کو سب کو یا اللہ تلاوت کی پابندی کی توفیق دے، روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت ہو، روزانہ یا اللہ قرآن کی تلاوت ہو، تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا یا اللہ، تلاوت سے تیرا قرب جو حاصل ہوتا ہے کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا، تو نے خود فرمایا تھا امام احمد کو خواب میں یا اللہ، تو ہمیں تیرا قرب نصیب فرما تلاوت کے ذریعے سے یا اللہ، اور خاص کر کے ہمیں یا اللہ تہجد میں تلاوت کی توفیق دے یا اللہ، تیرے اللہ والوں نے، تیرے بندوں نے، اہل دل حضرات نے یا اللہ یہ بات کہی ہے اور ایسے نہیں کہی ہوگی، انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا یا اللہ، ان باتوں کو ہم نے سنا تو یا اللہ ہمیں زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، سارے مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، آفت بلا دور فرما دے، مشکلات کو آسان فرما دے، روزی روزگار کا مسئلہ حل فرما دے یا اللہ، یہ مجلس دعا کی قبولیت کی ہے یا اللہ، جو نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کا نیک صالح رشتہ مقدر فرما دے، جو رکاوٹ دور فرما دے، دنیا کی پریشانی دور فرما دے، کاروبار کی پریشانی دور فرما دے، رزق میں برکت نصیب فرما یا اللہ، جو بھی حال ہو تو جانتا ہے، جو بھی مسلمان ہو یا اللہ ان کے حال سے تو واقف ہے، ان کی حاجت کو تو زیادہ جانتا ہے، اور تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے یا اللہ، سب کی مشکل کو آسان کر دے، حاجتوں کو عافیت کے ساتھ پوری فرما دے یا اللہ، ہمیں لطف نصیب فرما، کلام مجید سے، تیری عبادت سے، مسجد سے، علم سے یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما، ہمیں تیری رضامندی کو پیش نظر ہمیشہ رکھنے کی توفیق دے یا اللہ، ریا عجب سے پوری حفاظت فرما، تکبر سے بچا دے یا اللہ، اپنے پر نظر چاوی
سے تو بچا لے یا اللہ، یا اللہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے تو بچا لے، تمام رضائل سے حفاظت فرما، اخلاق حسنہ سے تمہارا مال فرما یا اللہ، تو ہی صحیح توفیق دے، تیری معرفت دے، تیری محبت دے، تیری نسبت اور تعلق نصیب فرما، ہمیں گناہوں سے بچا لے اور خاص کر کے بد نظری سے بچا لے، گندے خیانات مساوی سے بچا لے، گندے خوابات سے بچا لے، برے تعلقات سے تو بچا لے، ہم کسی پر ظلم کرے اس سے تو بچا لے، ہم سے کسی کو تکلیف پہنچے اس سے تو بچا لے یا اللہ، یا رحم الراحمین، ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے، حسن اخلاق والا بنا دے، ہمیں نرم بنا دے، ہمیں حلم اور اعتبار والا بنا دے، ہمیں حلیم بنا دے یا اللہ، ہمیں صبر شکور بنا دے یا رحم الراحمین، اچھے اخلاق سے مالا مال فرما یا اللہ، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو تجھے یا اللہ منہ دکھانا ہے یا اللہ، تیرے پاس آنا ہے یا اللہ، ایسی زندگی ہو کہ جب ہم آئے تو یا اللہ خوشی خوشی تیرے پاس آوے یا اللہ، تو بھی ہمارا انتظار کرتا ہو اور ہم بھی تیری ملاقات کے مشتاق ہو یا اللہ، ایسی صاف ستھری زندگی نصیب فرما، ہمارے ذمے نہ تیرا حق باقی ہو، نہ بندوں کا حق باقی ہو، کسی کا حق باقی نہ ہو یا اللہ، ایسی ہمیں زندگی نصیب فرما یا اللہ، دنیا آخرت دونوں جہاں کی رسوائی سے بچا لینا، حشر کے میدان کی ذلت سے بچا لینا یا اللہ، وہاں عرش کا سایہ نصیب فرمانا، جنت نصیب فرمانا، قبر کا عذاب سے بچا لینا، تیری ناراضگی قہر سے بچا لینا، پکڑ سے بچا لینا، دنیا کی معمولی مصیبت برداشت نہیں کر سکتی یا اللہ، تو تیری پکڑ، تیرا عذاب، تیری آگ کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے یا اللہ، کمزور بندے ہیں یا اللہ، سب مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، مبارک مجلس سے بار بار میں کہتا ہوں یا اللہ، اس مجلس میں دعا قبول فرماتا ہے، سارے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ، ان کے اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ، ان کے دین اور شریعت کی حفاظت فرما، ان کی عزت کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، کاروبار روزی روزگار کی حفاظت فرما، ان کی اولاد کی حفاظت فرما یا اللہ، ظاہر باطن کی حفاظت فرما، دین دنیا کی حفاظت فرما یا اللہ، اپنے حفظ و امان میں رکھ یا اللہ، یا اللہ ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما، غیروں کے حوالے نہ فرما، ظالموں کے حوالے نہ فرما، کافروں ہندوؤں مشرکوں کے حوالے نہ فرما، یہود و نصارے کے حوالے نہ فرما یا اللہ، تیرے نبی کے امتی ہیں، تیرے نبی کا واسطہ یا اللہ، تیرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اس امت کو تکلیف پہنچنے سے یا اللہ، تو اپنا رحمت کا سہارا نصیب فرما، ہمیں اپنے یا اللہ رحمت کا قریبی کا سہارا نصیب فرما، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمارا عمل تو ایسا نہیں یا اللہ کہ تیری رحمت نازل ہو، پھر بھی معاف فرما دے یا اللہ، تو دعا قبول کرنے والا ہے، معافی کو قبول کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، ہم معافی چاہتے ہیں یا اللہ، معاف فرما دے، ہمیں صحیح توفیق دے اور مرتے وہ کلمہ نصیب فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما یا اللہ، سوء خاتمہ سے تو بچا لینا یا اللہ، ہماری اولاد کو یا اللہ صحیح تربیت فرما، ہمارے اولاد کو صحیح صحبت نصیب فرما، ہماری اولاد ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے یا اللہ، ان کو فتنوں سے بچا لے، ان کو تیرا خوف نصیب فرما، موت کا استحضار نصیب فرما، تیرے حبیب کی محبت نصیب فرما، سنتوں کی محبت دے یا اللہ، سنتوں کی عظمت، سنتوں کی اتباع دے یا اللہ اولاد کو، اور ہر ایک کو یا اللہ تیرے پاس آنا، اس کا استحضار نصیب فرما یا اللہ، بہت کچھ مانگنا ہے بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ، جو مانگا اپنے گمان کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق نصیب فرما، ہم نے تو اپنی حاجت اپنے اعتبار سے مانگی ہے اللہ، بے ادبی گستاخی معاف فرمانا، مانگنے والے کو نہیں آتا مانگنا یا اللہ، جو کچھ آتا ہے اس طرح ہم نے تیری بارگاہ میں کچا چٹھا سب رکھ دیا، ابھی تو بہت کچھ رکھنا ہے، تو جانتا ہے یا اللہ ہمیں کیا مانگنا ہے، کیا ضرورت ہے، ہماری ضرورت، ہماری حاجت ہم سے زیادہ تو جانتا ہے، اور تو یہ حاجت روا ہے تو یا اللہ بغیر مانگے وہ ہماری حاجتوں کو عافیت کے ساتھ پوری فرما، ہمیں تقوی نصیب فرما، پرہیزگاری نصیب فرما، ہمارے دلوں میں یا اللہ قرآن کو محفوظ فرما، سینوں کو منور فرما دے، روشن بنا دے، ہمارے دلوں میں تیری محبت دے دے، تیری معرفت دے دے، علم کی عظمت دے دے، علم کی محبت دے دے، علم پر عمل کی توفیق دے دے یا اللہ، ان بچوں کو ضرور عالم دین بھی بنا یا اللہ، اسی طرح جتنے بھی بچے ان کو شوق نصیب فرما، ان کے والدوں کو بھی فکر نصیب فرما، اپنے کسی نہ کسی ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن عالم دین بنا دے، ایسی توفیق دے، ان کے لیے اسباب مہیا فرما، آسانیاں مقدر فرما، جو رکاوٹیں دور فرما، ان کے ذہن و دماغ کو کھول دے یا اللہ، ان کے حافظے کو قوی بنا دے یا اللہ، بھولنے سے بچا لے یا اللہ، ہمیں صحیح توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اس مجلس کی برکت سے، ان حفاظ قرآن کی یا اللہ، قرآن ختم کرنے کی برکت سے یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا
إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم إنك تعلم حاجتنا فآتنا سؤلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.